بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. حمیرہ اصغر کیس میں ابھی تک پوری دنیا پریشان تھی کہ آخر اس کی سمیل کیوں کسی کو نہ آئی, اور اب ایک شخص مل چکا ہے جس کو سمیل آئی اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا. وہ شخص کون ہے اور کس طرح پولیس منطقی انجام تک پہنچ سکتی ہے اس کیس کے اندر, اس کی انویسٹیگیشن کر کے. اور اس کے ساتھ ہی حمیرہ اصغر کے بینک اکاؤنٹ میں ایک حیران کن اماؤنٹ سامنے آئی ہے. اس کے بعد بہت سے سوالات نے جنم لیا, اور صرف یہی نہیں, جو جیولری اور کیش کی اماؤنٹ حمیرہ اصغر سے یا اس کے گھر سے ملی ہے اس سے بھی کئی سوالات جنم لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ حمیرہ اصغر نے 2 آئی ڈی کارڈ بنائے ہوئے تھے اور دونوں کا الگ الگ استعمال ہوتا تھا. وہ کیا استعمال تھا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حمیرہ اصغر کے جو گھر والے ہیں انہوں نے پانسا پلٹ دیا ہے اور سائیڈ چینج کر لیا ہے. وہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اب جو ہے موبائل ڈیٹا سی ٹی ڈی کو دے دیا گیا. کیا حمیرہ اصغر کے کسی دہشت گرد سے تعلقات تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات ہیں, اور پولیس نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اس حوالے سے بہت ہی ایکسکلوزیو انفارمیشن لے کے سرفراز خان میرے ساتھ ہیں, انویسٹیگیٹو کرائم رپورٹر ہیں, اور اس کیس کے اوپر پہلے دن سے ہی چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور انفارمیشن لے رہے ہیں. السلام علیکم سرفراز بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. سر یہ کیا چکر ہے, اسمیل آ ہی گئی آخر کسی نہ کسی کو؟ دیکھیں, حمیرہ اصغر ہلاکت کیس میں آئے روز نئے انکشافات جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں, اور آج جو انکشافات ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں یہ نہ تو آپ نے سنے ہوں گے اور نہ ہی کسی نے جو ہے وہ کہے ہوں گے. سب سے پہلے چوکیدار کی بات کی جا رہی تھی, اور چوکیدار کے اوپر جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ بھی کیے اور پولیس نے جو ہے وہ اس کی تفتیش بھی کی. لیکن اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ حمیرہ اصغر کی ہلاکت کے بعد چوکیدار جو ہے وہ اپنی نوکری چھوڑ کر جو ہے وہ فرار ہو گیا تھا. اور جب یہ بات تفتیش کے اندر سامنے آئی تو تفتیشی ٹیموں نے جو چوکیدار جو فرار ہوا تھا, جو کہ حمیرہ اصغر کی بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا, اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے اس سے مزید تحقیقات کی گئیں. جب تحقیقات شروع کی گئیں تو تحقیقات میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ بالکل جب حمیرہ اصغر کی ہلاکت ہوئی تو اس کے 3 دن کے بعد اس کو جو ہے وہ اس پوری بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ بدبو جو ہے وہ محسوس ہوئی تھی, لیکن اس کا کسی نے بھی جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا. اور اس کے بعد کیونکہ اس کو ایک جگہ کے اوپر اور اچھی نوکری مل گئی تھی تو وہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا. اس انکشاف کے بعد جو تفتیشی ٹیمیں ہیں انہوں نے اپنی تفتیش کا رخ جو ہے وہ چوکیدار کی طرف موڑ دیا ہے. اور چوکیدار کے اوپر خان صاحب یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جب بھی کبھی فلیٹس میں اکثر ہم نے جوانی میں زندگیاں گزاری ہیں, جو بھی کوئی چوکیدار وغیرہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کب جانا ہے, کب نکلنا ہے, کب بیٹھنا ہے. تو اس کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ میڈم کمرے میں گئی تھی اور اس کے بعد واپس نہیں آئیں, اور اس کے بعد اس گھر سے سمیل کیوں آ رہی ہے. کوئی بلی بھی مرتی ہے تو بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یار اپنے گھر سے دور اس کو کہیں پھینک دیں تاکہ سمیل سے جان چھوٹے, اور اتنی سمیل کے باوجود کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا. دیکھیں, بڑی حیرانگی کی بات ہے. اور کیونکہ پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ سمیل جو ہے وہ اس کے کمرے سے کیوں نہیں آئی اور کسی نے اس سمیل کو جو ہے وہ محسوس کیوں نہیں کیا. لیکن اب چوکیدار کے بیان کے بعد یہ بات جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے کہ حمیرہ اصغر کی ہلاکت کے بعد بدبو جو ہے وہ پورے اپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ پھیل چکی تھی, اور اس بدبو کو جو ہے وہ محسوس بھی کیا گیا, لیکن اس کا نوٹس جو ہے وہ کسی نے بھی نہ لیا. ہم اس بات کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خود غرضی ہم اس کو سمجھ لیں, یا پھر جیسے آپ نے بات کی کہ اگر ہمارے محلے میں یا گھر کے ارد گرد اگر ایک بلی بھی مر جاتی ہے, اس کی بدبو پھیلتی ہے, تو لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج بن جاتے ہیں کہ یہ بدبو جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا یہ. لیکن اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ کے اندر کچھ پتہ چل گیا کتنے پیسے تھے. وہ کتنے پیسے تھے؟ دیکھیں, یہ تفتیشی ٹیموں نے بہت اہم کارروائی کی ہے کہ اس کی بینک ڈیٹیلز تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, اور ایک بینک اکاؤنٹ کا جو ہے انہوں نے سراغ لگایا ہے, اور
اور اس بینک اکاؤنٹ کے اندر حمیرہ اصغر کے 3,58,000 سے کچھ زیادہ کی رقم جو ہے اس کے بینک اکاؤنٹ کے اندر موجود تھی. ایک ATM کارڈ جو ہے وہ بھی ان کو وہاں سے ملا ہے, اور ایک ہی اکاؤنٹ جو ہے وہ حمیرہ اصغر استعمال کرتی تھی, اور اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حمیرہ اصغر جو ہے وہ مالی مشکلات سے جو ہے وہ دوچار نہیں تھی, کیونکہ اس کی بینک میں اتنی رقم موجود تھی کہ وہ 2-3 ماہ جو ہے وہ اس سے گزارا کر لیتی. لیکن وہ دوسری طرف وہ مالک مکان کو پیسے بھی نہیں دے رہی تھی, کرایہ بھی نہیں دے رہی تھیں, بیلف کا آنا پڑا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس سے پہلے کیونکہ جو تفتیشی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مالک مکان اور حمیرہ اصغر کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ ہو چکا تھا, اور حمیرہ اصغر جو ہے وہ مالک مکان کو بتا چکی تھی کہ وہ آپ کا فلیٹ جو ہے وہ خالی کرنے لگی ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ اس چیز کا کرایہ نہیں دے رہی ہیں. لیکن اس دوران جو ہے اس کی ہلاکت ہو گئی, پورے اسرار ہلاکت ہو گئی, جس کی وجہ سے اس کے جو فلیٹ ہے وہ مکمل طور پر بند رہا. مالک مکان جو ہے وہ اس کے گھر جاتا رہا, لیکن وہاں سے کسی قسم کا جو ہے وہ رسپانس اس کو نہیں ملا. جب اس کو رسپانس نہیں ملا تو وہ پولیس کے پاس گیا, اور پولیس نے ان کو بتایا کہ یہ کام جو ہے یہ عدالتیں کرتی ہیں, کیونکہ آپ عدالت میں جائیں. پھر جو مالک مکان ہے وہ عدالت پہنچا, اور عدالت سے پھر جو ہے وہ آرڈرز لے کر آیا, اور پھر اس کے گھر کا دروازہ توڑا گیا. جو کیش اور جیولری کا سٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, اب جو تفتیشی ٹیمیں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی جائے وقوع کا دورہ کرتی ہیں اور جب بھی کسی ایسی پراسرار ہلاکت کی جو ہے وہ انٹیروگیشن کرتی ہے, تو وہ وہاں پر موجود جو چیزیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کوئی چیز غائب تو نہیں ہے. تو اب تفتیش کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ حمیرہ ارشد کے گھر پر نہ تو کسی قسم کا کوئی کیش موجود تھا, اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جولری جو ہے وہ اس کے پاس موجود تھی. اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے, کیونکہ حمیرہ اصغر جو ہے وہ ایک سپر ماڈل تھی, اور ان کے پاس چین بھی نہیں تھی, بالی بھی نہیں تھی, کوئی کڑا بھی نہیں تھا, یعنی کہ ایسا گولڈ کی کوئی چیز موجود نہیں تھی, کچھ بھی نہیں ملا اس کے گھر سے. اور اس نے کیش تو رکھا ہوگا اپنے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے, وہ بھی موجود نہیں تھا, وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھا. تو یہ چوکیدار اور دوسرا کیش اور جولری کا نہ ملنا, ان دو چیزوں کو لے کر جو ہے وہ اب تفتیشی ٹیموں نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اور ان کا خیال جو ہے, جیسے کہ آپ کا بھی اسی طرف ذہن جا رہا ہوگا اور میرا ذہن بھی اسی طرف جا رہا ہے, کہ کہیں یہ ڈکیتی مرڈر یا پھر چوری جو ہے وہ پہلے اس کے فلیٹ کے اندر تو نہیں ہوئی ہے. تاہم اب جو تفتیشی ٹیمیں ہیں انہوں نے اپنی تفتیش کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف بھی موڑ لیا ہے. اچھا, اب یہ جو 2 شناختی کارڈوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک 1983 اور ایک 1997 2 کارڈ تھے, ایک دکھانے کے اور ایک کھانے کے, اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ دیکھیں, بالکل آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو شوبز شخصیات ہوتی ہیں اور جو سپر ماڈلز ہوتی ہیں, تو یہ اس طرح کے حربے جو ہے وہ استعمال کرتے ہی رہتے ہیں. اور حمیرہ اصغر نے بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ہی حربہ استعمال کیا اپنی عمر کو جو ہے وہ کم دکھانے کے لیے. ایک شناختی کارڈ جو ہے اس پر اس کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1983 جو ہے وہ بتائی گئی ہے, اور جو دوسرا جو اصل تھی اور جو ٹیمپرڈ شناختی کارڈ بنایا گیا ہے اس میں حمیرہ اصغر نے اپنی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1997 جو ہے وہ بتائی ہے. اور تفتیشی ٹیموں نے یہ دعویٰ شوبز میں دکھانے کے لیے کہ میری عمر تو ابھی صرف 25-28 سال ہی ہے اور میں 42 سال کی نہیں ہوں, مقصد یہی تھا اس کا؟ مقصد یہی تھا, کیونکہ یہ جو شوبز انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی عمر کے لحاظ سے جو ہیں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, تو وہ اپنی عمر جو ہے وہ کم دکھاتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ایکچوئل جو عمر بنتی ہے حمیرہ اصغر کی وہ 41 سے 42 سال جو ہے وہ بنتی ہے, لیکن انہوں نے اپنا دوسرا شناختی کارڈ اس لیے بنوایا کہ وہ اپنی عمر جو ہے وہ کم کر سکیں. اور کیونکہ جیسے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے ٹریننگ کی وجہ سے اپنا 30 کلو وزن بھی جو ہے وہ کم کر لیا تھا, اور اس سے وہ بزنس کے لیے بیوٹی چاہیے تھی, لک چاہیے تھی. اچھا, اب اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کسی کو کوئی فکر نہیں تھی کہ اس وقت حمیرہ اصغر کہاں ہے, لیکن ایک شخص دانش مقصود کو فکر تھی کہ حمیرہ اصغر کدھر چلی گئیں, اور اس کے لیے انہوں نے ٹویٹ بھی کی. یہ کیا سائنس ہے؟ دیکھیں, بالکل جو یہ فیشن ڈیزائنر ہیں, ٹھیک ہے, دانش مقصود صاحب, اور ان کا حمیرہ اصغر کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا ریلیشن تھا, ان کے ساتھ یہ رابطے میں رہے ہیں. اور جو CDR سامنے آئی ہے اس میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دانش مقصود اور حمیرہ اصغر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھی. دانش اصغر کو ہی صرف فکر تھی اس کی کہ حمیرہ اصغر جو ہے وہ کہاں غائب ہو گئی ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپر ماڈل جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہیں, اور وہ سپر ماڈل جو ہے وہ ہمیں کئی جگہ کے اوپر دکھائی دیتی تھی, لیکن کافی عرصہ گزر چکا ہے, لیکن سپر ماڈل ہمیں کہیں بھی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی ہیں. یہ گھر والوں نے کہا سنا ہے کہ 5 سال پلٹ لیا ہے اور والدین کے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں,
یہ کیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، کیونکہ حمیرہ اصغر کی ہلاکت کے بعد جو ہے اب ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اب ہوش آ گیا ہے. انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ حمیرہ اصغر جو ہے وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی، اور انہوں نے حمیرہ اصغر ان کی لاڈلی بیٹی تھی، کیونکہ اب تو وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ نہیں رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا حمیرہ اصغر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اب جو انہوں نے الزام لگایا ہے وہ انتہائی سنگین الزام ہے. ان کے والد صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ حمیرہ اصغر کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، اور وہ بالکل بھی اس طرح کی خاتون نہیں تھی کہ وہ اپنی جان جو ہیں وہ لے سکیں. دوسرا جو الزام ان کے اوپر یہ لگایا جا رہا تھا کہ جائیداد کا تنازع جو ہے وہ چل رہا ہے، انہوں نے اس جائیداد کے تنازع کو بھی جو ہے وہ کہا کہ یہ سب جو ہے وہ سنی سنائی باتیں ہیں، یہ جھوٹ ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی صداقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور جہاں تک اگر ہم معاشی حالات کی اس کی بات کریں تو اس پر بھی اس کی والدہ نے کمنٹ دیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ٹھیک ہے، اچھے خاصے پیسے جو ہیں وہ کماتی تھی، اور وہ اتنے پیسے کماتی تھی کہ وہ یہاں پر آ کر غریبوں میں بھی جو ہیں وہ پیسے بانٹتی تھی. اور ایون کہ وہ کچھ ڈریسز جو ہیں وہ جب لاسٹ ٹائم آئی تھی لاہور تو وہ کچھ ایسے ڈریسز لے کر آئی تھی جو کہ یتیم بچوں کے اندر جو ہے انہوں نے یہاں پر آ کر تقسیم کیے تھے. تو اس سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ حمیرہ اصغر جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار نہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز، ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا قتل کیا گیا تو کیا ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو تو خبر ہی نہ تھی کہ حمیرہ اصغر کدھر ہے؟ 9 ماہ تک کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کیا؟ ان کو تو پھر ہیلپ کرنی چاہیے انویسٹیگیشن ٹیم کی اور دیگر جو تحقیقاتی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. دیکھیں، تعاون تو کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، کیونکہ جو تفتیشی ٹیمیں ہیں وہ بھی اب ان کے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ بھرپور تعاون جو ہے وہ کر رہے ہیں. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر والد سے وہ ناراض تھیں لیکن والدہ کے ساتھ اور بھابھی اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھی، اور ان کے والد کا ایسا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے میں ان سے ناراض تھا لیکن میں اپنی بیگم سے جو کہ والدہ ہیں حمیرہ اصغر کی، ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ بیٹی کی کیا صورتحال ہے، بیٹی کیسی ہے، بیٹی کو کچھ چاہیے کچھ نہیں چاہیے. تو یہ تمام تر معلومات جو ہیں ان کو اپنی بیگم سے اپنی بیٹی کی جو ہے وہ ملتی رہتی تھی. اور بعض اوقات ہم بھی اپنے گھروں کے اندر ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ہم اگر ایک بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم دوسرے بندے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ਉਹਦੀ کی صورتحال ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک طرف والدین کہہ رہے ہیں یہ قتل ہے، دوسری طرف پولیس کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں، پولیس کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ جو اس کے فینس تھے اور جو اس کے حمیرہ اصغر کے گھر والے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے ان بیانات کی وجہ سے جو ہے وہ دل برداشتہ ہوئے ہیں. کیونکہ جو ڈی آئی جی ساؤتھ ہے اسد رضا، ان کی جانب سے یہ بیان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ اب تک کی تحقیقات کے اندر یہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ حمیرہ اصغر کی جو موت ہے وہ طبعی موت ہے، اور ان کو جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ قتل نہیں کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ خودکشی کی ہے. لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فورینزک رپورٹ آنے تک جو ہے وہ حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ڈی آئی جی ساؤتھ اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھ کر، کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ زندگی پولیس کو دی ہے، انہوں نے ایسی کئی تفتیشیں جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی، اور وہ تفتیش کی شروعات میں ہی یہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ مجھے قتل نہیں لگتا ہے بلکہ یہ ایک حادثاتی موت تو ہے. اس میں کیا محنت کریں گے وہ؟ تو اس پر وہ کیا محنت کریں گے؟ سمپل سی بات ہے. یہ موبائل ڈیٹا سی ٹی ڈی کو کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اس کیس کے اندر سی ٹی ڈی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے، کیونکہ جو موبائل فون حمیرہ اصغر سے ملے تھے ان کا کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ریکور کیا گیا ہے اور کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ابھی تک ریکور نہیں کیا جا سکا ہے. اور تفتیشی ٹیموں کے ذرائع کے مطابق کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں جو کہ حمیرہ اصغر استعمال کر رہی تھی، ان کی پرائیویسی کو بریک کرنے کے لیے وہ ڈیٹا جو ہے وہ سی ٹی ڈی کو جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے. کیونکہ جو حمیرہ اصغر تھی وہ ایک سپر ماڈل تھی، شوبز شخصیت تھی، تو وہ بہت سی اپلیکیشنز جو ہیں وہ استعمال کرتی تھیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. آپ فون اگر میں نے آپ کو کھول کے دے دیا ہے نا تو اس کے اوپر چاہے انسٹا ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے ٹک ٹاک ہو، کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، آپ نے جا کے صرف کلک کرنا ہے، وہ کھل جائے گی، اس کے اوپر آپ سب کچھ کر لیں. اصل چیز ہوتی ہے فون کا پاسورڈ. فون کا پاسورڈ ان کو ڈائری سے مل چکا ہے، اس کے بعد انہوں نے مزید اس میں سے کیا ایسا نکالنا ہے؟
راؤ صاحب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اور میرے فون کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک تو میرے موبائل کی پرائیویسی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور دوسرا میرے واٹس ایپ کی پرائیویسی بھی لگی ہوئی ہے کہ جب تک میرا تھمب امپریشن اس کو اوکے نہیں کرے گا تو میرا واٹس ایپ جو ہے وہ تب تک نہیں یہ کھلے گا. انفارمیشن تو سامنے آ چکی ہے کہ اس نے 20 لوگوں سے رابطہ کیا, اس نے 10 لوگوں سے رابطہ کیا, اس نے اس طرح کیا. نہیں دیکھیں CDR جو ہے وہ ایک الگ قسم کی تفتیش میں مدد دیتی ہے کہ کس کس کے ساتھ جو ہے وہ کیا رابطہ کیا گیا, لیکن وہ تفتیش ہمیں یہ نہیں بتاتی ہے کہ اس نے اس سے کیا بات کی. تو جس طرح سے اگر فیس بک اکاؤنٹ ہے, انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, اس طرح کی اپلیکیشنز کے ذریعے بھی جو ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, تو وہ رابطہ پتہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیرا اصغر سیکیورٹی بھی لگائی ہوئی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سرفراز خان. امید ہے ناظرین کہ آپ کو بہت سے ایسے سوالات جو کہ آپ کے ذہن میں اس ایشو کے حوالے سے کشمکش پیدا کر رہے ہوں گے ان کے جواب آپ کو مل چکے ہوں گے. اس حوالے سے ہماری انویسٹیگیشن جاری ہے, کوشش کریں گے کہ جیسے ہی کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے آپ کے سامنے پیش کریں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.